کائنات کی بڑی بڑی چیزیں اپنے جمال و جلال اور اپنی نفع رسانی کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ عام طور پر چھوٹی چیزوں کو حقیر سمجھ کر دھیان بھی نہیں کرتے، اور پھر مکھی جیسی چھوٹی چیز کے لیے کسے فرصت ہے کہ اس میں سوچ و بچار کرنے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کے جلوے صرف پہاڑوں، سمندروں، مویشیوں اور بلند و بالا درختوں میں ہی نظر نہیں آتے، بلکہ ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی بھی اس کی حکمتوں کی تجلی گاہ ہے۔ اس کے مختصر سے چھاتے میں بھی کرشموں کا انبار لگا ہوا ہے۔ وادی تیرا میں مکھی پالنے والوں کا کہنا ہے کہ وادی تیرا ایک زرعی علاقہ ہے۔ اس میں شہد پیدا کرنے کے لیے بے شمار پھل، پھول اور پودے وافر مقدار میں میسر ہیں۔ یہاں کا موسم، آب و ہوا صاف ستھرا ہے اور کافی مقدار میں ہم خالص شہد برآمد کرتے ہیں۔ شہد کا تو مختلف ریٹ ہوتا ہے اور کوئی خاص ریٹ نہیں ہے شہد کا، ایک ریٹ نہیں رکھا ہے کوئی۔ ابھی جو بیکڑ ہم نے بھیجا تقریباً 9,500 کا بھیجا، پلوئی کا جو تھا وہ 13,500 کا تھا۔ اس وجہ سے کوئی 12,000 کا بیچتا ہے، کوئی 11,000 کا، مختلف قسم کا ریٹ ہوتا ہے۔ بیکڑ سے بھی لے کر آتا ہے، پلوئی سے بھی، جس کو پلوسا کہتے ہیں پشتو میں، اور بیکڑ وہ بازا آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا، یعنی اس کو پشتو میں بازا ہم بولتے ہیں، اور بیر سے بھی بناتے ہیں۔ ویسا تو یہ پشتو میں ہم اس کو شرشم بولتے ہیں اور ویسا سرس بولتے ہیں اردو میں۔ تو یہ ہر قسم، یہ شفتالہ بھی ہم بولتے ہیں، شفتالی سے بھی لے کر آتے ہیں، پشتو میں شفتالہ بولتے ہیں۔ مکھی پالنے والوں کا کہنا ہے کہ شہد کا کاروبار کرنے کے لیے انہیں بہت سفر کرنا پڑتا ہے۔ سردی سے بچانے کے لیے وہ گرم علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں، جیسے بہاولپور اور فیصل آباد۔ گرم سیزن ختم ہونے کے بعد پھر اسی طرح سے کرک، کوہاٹ اور وادی تیرا آتے ہیں۔ مکھیوں کا کاروبار بہت فائدہ مند بھی ہے اگر ان کا سیزن اچھا گزرتا ہے، بارش کوئی طوفان نہیں آتا تو ایک سال میں وہ اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں۔ ادھر ابھی پالتے ہیں نا، اس کے بعد انشاءاللہ 9 مہینے میں شہد تیار ہوگا، ادھر پھر کوہاٹ لے کے جانا ہے، بیر کے لیے رکھنا ہے۔ سب سے اچھا سیزن بیر کا ہوتا ہے نا، شہد بھی اچھا ہوتا ہے اس کا، بس اس کے لیے بس ادھر لے کے آیا گرمی سے بچانے کے لیے۔ اور دوست اور بھی ہیں ادھر، اور پرم بھی پڑے ہیں، بس ہم ادھر ہی تقریباً 3-4 مہینے ادھر ہی گزارنا ہے۔ تو اس میں تو یہ ہے نا، نقصان بھی زیادہ ہے، منافع بھی ہے، لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے مکھی مر جاتا ہے، بیماری لگ جاتا ہے، یا کمزور آ جاتا ہے، یا ایک مثال ہے بیر والا سیزن مس ہو جاتا ہے نا، پھر نقصان ہے۔ لیکن مکھی صحیح بنا، سیزن صحیح نکلا تو انشاءاللہ اس میں بچت ہوتا ہے، تقریباً کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 27,000 مکھیاں پالنے والے موجود ہیں، جن کے پاس 4.5 لاکھ کے قریب مکھیوں کے گھر موجود ہیں، اور ان سے 12 میٹرک ٹن شہد سالانہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس جدید دور میں مکھیوں کو پالنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے، لیکن اچھے قدرتی ماحول کے موجود ہونے کے باوجود مکھیاں پالنے والے حضرات خاطر خواہ مقدار میں شہد کی پیداوار حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ برعکس ملک کے دیگر علاقوں میں خیبر پختونخوا میں مکھی پالنے کا رجحان سب سے زیادہ ہے۔ یہاں پر زیادہ تر پائے جانے والے درختوں میں کیکر، شیشم، سفیدہ، بیری اور کئی ایک جنگلی درخت اور پودے موجود ہیں جو کہ شہد پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تکلیف تو پھر ہوتی ہے جب ایک علاقے سے آپ دوسرے علاقے جاتے ہیں، ادھر پہچان کرنا، ان کے ماحول کیسا ہے، پھر اس طرح جو ہے نا مشکلات پیش آتی ہے، لیکن الحمدللہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وفیت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی ٹائم ہم لے کے آتے ہیں، فرض کا پنجاب سے لے کے آتے ہیں، اس میں ہم چینی دے دیتا ہے خوراک کی وجہ سے، تو پھر اس وجہ سے پہلا کٹ جو ہم نکالتا ہے وہ پہلا قسم ہوتا ہے، جب بعد میں نکالتے ہیں وہ پھر 2 نمبر کا ہوتا ہے، جب اس کے بعد پھر نکالتا ہے وہ ان سے خالص ہوتا ہے۔ واقع تو اتنا نہیں آیا، لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا تو زندگی جنگل میں ہوتا ہے، جو پیٹھی رکھتے ہیں ہم زیادہ تر جنگل میں ہی رکھتے ہیں، اس وجہ سے جانور مانور کی وجہ سے جو ہے نا کبھی کبھار جو ہے نا واقعہ پیش ہوتا ہے۔ کہیں شہد کا ذخیرہ کیا جا رہا ہے، کہیں موم تیار ہو رہا ہے۔ ان پیٹیوں میں
कसीरुल तादाद मक्खियाँ यहाँ आबाद है। इनमें एक मक्खी सबकी सरदार होती है और दूसरी मक्खियाँ फरमाबरदार होती हैं। बाज इनमें पहरेदार हैं। मजाल है कि कोई अजनबी अंदर कदम रख सके। एक शहद की मक्खी के छाते में मक्खियों के मुख्तलिफ अक़साम होती हैं जिनमें अहम किरदार अदा करना है। ताहम सबसे अहम और सबसे तवील जिंदगी गुजारने वाली मक्खी मलका शहद की मक्खी है, क्योंकि वो मक्खी की वाहिद जिनसी तरक्की याफ्ता किस्म है। इसका मतलब है कि वो अंडे देने में जिम्मेदार हैं, जो शहद की मक्खियों की नई नस्ल में दाखिल होती है। हाँ, सिर्फ बड़ा होता है, इसमें वो पहचान ये है उसका बड़ा होता है, और ये है ना वो सिर्फ अंडे देते हैं ना, बच्चा मचा एक मिसाल अंडे वो डालते हैं, और बाकी मक्खी है ना ये बाहर जाता है, कोई पानी लेके आता है, कोई ये फूल वगैरह लेके आता है, और कोई बच्चे के ऊपर बैठा होता है, कोई गेट के साथ बैठा होता है। बस यही काम है इसका। ये गेट के साथ बैठे होते हैं, ये ऐसी तरह होते हैं चौकीदार होते हैं ना, क्योंकि बाहर से दूसरी पीटी वाला आता है, पहला तो इसको कंट्रोल करता है जी इसको अंदर न जाने दे। लेकिन एक मिसाल चला गया फिर तो कभी मसला बन जाता है, आपस में लड़ जाता है, उसको उठाना पड़ता है, नहीं तो बच गया तो कोई मसला नहीं। इतना हैरत अंगेज है, शहद की मक्खियाँ के अकल दंग रह जाती है। इंसान अपने अमली कमालात और सनती तरक्की के बावजूद कोई ऐसा मशीनरी तैयार नहीं कर सका जिसके जरिए वो फलों वगैरह के रस से शहद जैसा जौहर कशीदा कर सके। अल्लाह ताला ने ये सलाहियत सिर्फ शहद की मक्खियों को दे रखा है। अमीन अफरीदी, तलाश टीवी, वादी तिरा।